در صحرا گل من دست و پا میزد صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. جنت البقیع مدینہ کا سب سے پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان ہے. اسلام سے پہلے یہ جگہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی. پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا اور اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں دفن ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے روایت کے مطابق جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبور کے علاوہ حضرت ختمی مرتبط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد امجد حضرت عبداللہ اور بعض رشتہ دار، چچا، پھوپھیاں، ازواج اور اولاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، انصار، مہاجر اور تابعین، علماء، شہداء، سیاسی اور سماجی شخصیات اور خواتین کی قبور بھی جنت البقیع میں ہیں. تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض شخصیات کے قبور پر زیارت گاہ بنائے گئے تھے اور بعض لوگ بقیع کے گھروں میں دفن ہوئے تھے. ائمہ بقیع کا مزار بھی انہی میں سے تھا جسے بعد میں شہید کر دیا گیا. ائمہ بقیع اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن مطلب عقیل کے گھر میں دفن ہوئے تھے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب جمعہ بقیع جا کر وہاں مدفون افراد کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اس بافضیلت قبرستان میں عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیات آرام کر رہی ہیں، جن کی عظمت و منزلت کو تمام مسلمان متفقہ طور پر قبول کرتے ہیں. ایک بات قابل توجہ ہے کہ جہاں پر قبر کے گرد چھوٹی دیواریں ہوں یا پولیس والا کھڑا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہاں پر کسی خاص ہستی کی ہی قبر ہوگی. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کا یہ پہرا آج بھی اہل بیت کرام سے بغض کا نتیجہ ہے یا نامعلوم کسی ڈر کی وجہ سے. کہ یہاں ایک بقعہ 4 ائمہ طاہرین اور حضرت عباس کی قبروں کے پر مشتمل موجود تھا، اور ریشمی کپڑے کی چادر جس پر سونے اور چاندی کی زرتاروں سے برجستہ پھولوں کی نقش بنے ہوئے تھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے منسوب قبر پر چڑھی ہوئی تھی. ایک بقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبروں پر بھی بنا ہوا تھا. ایک بقعہ ازواج رسول کی قبروں پر بھی اور کئی دوسرے بقعے بھی موجود تھے. مختلف حکمرانوں کے دور میں بعض قبور پر گنبد اور مقبرے تعمیر کیے گئے، لیکن حجاز پر آل سعود کے قبضے کے بعد انہوں نے ان تمام قبروں کو مسمار کر دیا. 1371 ہجری میں کراچی میں اسلامی کانگریس منعقد ہوئی، جس میں آیت اللہ بروجردی کے پاکستان میں نمائندے حجت الاسلام شریعت زادہ اصفہانی نے بقیع کی عمارتوں کا کانگریس میں مسئلہ اٹھایا، اور دیگر شیعہ علماء نے بھی اس پر آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں سعودی حکومت نے طویل گفت و شنید کے بعد بقیع میں مقبرے بنانے کی رضایت کا اظہار کیا. بقیع کو دوبارہ سے بنانے کے لیے سعودی بادشاہ عبدالعزیز کا حکم نامہ بھی موجود ہے، لیکن عملی طور پر اس پر کوئی اقدام نہیں ہوا اور صرف ائمہ بقیع کی قبروں کے ارد گرد پتھر لگانے، سایبان اور زائرین کی رفت و آمد کے لیے پکا راستہ بنایا گیا. اس وقت بقیع مسجد نبوی کے نزدیک ایک ہموار زمین کی شکل میں موجود ہے، جہاں قبور کی نشاندہی کے لیے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، لیکن مسمار کیے گئے مزارات کے ملبے کو بقیع کی ایک طرف اب بھی دیکھا جا سکتا ہے. بقیع کو ہر نماز کے بعد کھولا جاتا ہے، جہاں پولیس کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مبلغین بھی وہاں موجود ہیں. یہاں پر آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے اور زیارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آل سعود کے مسلک میں مزارات اور قبور کی زیارت کو شرک اور بدعت کہا جاتا ہے. نہ جانے کون سا خوف یا کون سا بغض ہے جو پولیس کی ایک بھاری نفری کو وہاں پر موجود رہنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہاں اکثر زائرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ دیکھنے میں آتی ہے. آل سعود نے صرف بقیع ہی نہیں بلکہ مکہ، مدینہ، طائف اور دیگر بلاد اسلامی کے تمام تاریخی آثار و مزارات اور بارگاہوں کو نابود کیا ہے کہ جن کا تعلق شیعہ و سنی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سے ہے. جبکہ دور حاضر کا مسمار قبرستان بقیع آج کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخی بے حرمتی پر کیوں خاموش ہیں.
حالیہ برسوں میں شہر میں توسیعی منصوبوں کی وجہ سے بقی مدینے کے مرکز میں قرار پایا ہے. مسجد اور قبرستان کے درمیان صرف ایک سڑک حائل رہ گئی ہے. سعودی حکومت نے 10 سال پہلے مکہ مدینہ کے اسلامی آثار کو نابود کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کو گرا کر لائبریری بنا دی گئی تھی اور آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کو مٹا کر اس کی جگہ ٹوائلٹ بنا دیے گئے تھے اور تاریخی جنگی میدانوں جیسے جنگ بدر کے میدان کو پارکنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سعودی حکام مذہبی سیاحت کو توسیع دینے کے ذریعے ان اسلامی آثار کو مٹانے کی توجیہ کرتے ہیں چونکہ سیاحت کے راستے سے انہیں اربوں خربوں میں درآمد ہوتی ہے. پروردگارا خداوندا نابودی دشمنان باعث شادی دوستانت قرار بده. حوایجی که در این قلب‌ها هست مؤمنین مؤمنات حوایجی که دارن مخصوصا عزیزانی که التماس دعا گفتن با اشک دیده بدرقه کردن با یه حالی حزنی التماس دعا گفتن خدایا حوائجشون با عافیت عنایت بفرما. آمین یا الله. تقدیرمون رهبرمون امنیتمون کشورمون جوانهامون خدایا تیم ایمانمون همه از آفات آخر الزمان حفظ فرما. شفای مرضا بهره ابداران و اموات صلوات.